اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے ہیں اور تمام درود رحمت للعالمین کے لیے ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل، آپ کے ازواج، آپ کے تمام اصحاب اور آپ کے والدین پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ہے، بے انتہا میں شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر ایک اور موقع دے دیا کہ ایک ہم مضمون کی طرف بڑھیں۔ آج کا جو ہمارا مضمون ہوگا وہ عشق و محبت کی ایک داستان کا سفر ہے، جس میں شریعت، طریقت، معرفت اور حقیقت کے سفر میں رواں دواں ہوں گے، اور یہ ایسا سفر ہوگا اس میں تصوف کی تمام منزلیں، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، شریعت، طریقت، معرفت اور حقیقت، اور ادھر فنا فی ذات، فنا فی شیخ، فنا فی رسول اور فنا فی اللہ کی منزلیں راستے میں ہم انشاءاللہ اس کو عبور کرتے رہیں گے۔ یہ سفر عشق و محبت کا سفر ہوگا، اور اگر ہم اس محبت سے اس سفر کو غور سے سنیں گے تو اللہ تعالی ہمیں اس سننے کی وجہ سے ہمیں اس راستے پہ لے جائے گا، اور ہم اس راستے پہ چل پڑیں گے، کیونکہ یہ سفر ایسا ہے، یہ راستہ ایسا ہے کہ اس راستے پہ چلتے چلتے ہم مال کے حقیقی سے جا ملیں گے۔ تو ہمیں غور سے سننا ہے، اور جب سنتے وقت ہوں گے اگر کوشش کریں کہ آپ اس کے نوٹ بناتے رہیں اور اس کے جو پوائنٹس ہیں وہ آپ تحریر کرتے رہیں، تاکہ گاہے بگاہے آپ یہ سفر کرتے رہیں، اور یہ حقیقی طور پر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا سفر لے کے جائے گا۔ آج میری مراد ہے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کروانا بذریعہ لفظ اور سفر۔ جس طرح کہ آپ کو سب کو معلوم ہوگا کہ دنیا اسلام کی پہلی مسجد قباء ہے، جہاں پر صرف 2 نفل پڑھنے سے عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ فرمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ نے اللہ سے دعا کی کہ میرے ساتھ جو ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے ہیں اور ان کے دل افسردہ ہیں کہ وہ اپنی جائے پیدائش اور موقع معظمہ کی وہ بہاریں چھوڑ آئے ہیں، ہمیں اتنا غم نہیں ہے جتنا ہم اپنی جائیداد، اپنی اولاد، اپنی والدین کو چھوڑ آئے ہیں۔ صرف ہمیں اس بات کا ہے کہ ہم ہر وقت جب طواف کر لیتے تھے مشکل ہوتی تھی،
اب اس چیز سے محروم ہو گئے ہیں، اس لیے وہ افسردہ تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ کریم میری دعا کو قبول فرما، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جو مسجد قباء میں صرف 2 نفل پڑھے گا اس کو عمرے کا ثواب مل جائے گا۔ آپ عمرے کے لیے ہمیں احرام باندھنا ہوتا ہے، سفر کرنا ہوتا ہے، صحیح کرنی ہوتی ہے، احرام کی پابندیاں کرنی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمان رسول کے مطابق ہمیں ان پابندیوں سے آزاد کر کے 2 نفل پڑھنے کے بعد عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف 2 ہی نفل پڑھیں، زیادہ نہیں پڑھنے چاہیے، کیونکہ 2 نفل پڑھنے کا حکم دیا ہے، لیکن کئی محبت کے لحاظ سے 2 کی بجائے 4، 4 کی بجائے 8، کئی تو گھنٹہ 2 گھنٹے بھی نفل پڑھتے رہتے ہیں، اپنے تمام خاندان کے لیے، اولاد کے لیے، بچوں کے لیے جو فوت ہو گئے ہیں، جو زندہ ہیں، ان کے لیے نفل پڑھتے رہتے ہیں۔ لیکن کوئی جو محبت میں کمزور ہوتے ہیں، عشق کا سفر انہوں نے طے نہیں کیا ہوتا، وہ کہتے ہیں کہ 2 ہی نفل پڑھنے، زیادہ نہیں پڑھنے۔ اب یہ دیکھیں، وہ رب العزت ہے، رب العالمین ہے، اس کے خزانے میں کون سی کمی ہے کہ 2 ہی پڑھیں گے تو ملے گا ثواب؟ اس کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ 2 پڑھیں، 4 پڑھیں، 8 پڑھیں، 100 پڑھیں۔ 100 پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ 100 عمرے کا ثواب دے گا۔ آپ یہ نہ سوچا کریں اگر آپ کو کہیں وقت ملے 2 ہی پڑھنے ہیں، نہیں، جتنے دل کریں پڑھیں، اللہ اتنا ہی دے گا۔ یہ بات یاد رکھیں، وہ تمام خزانوں کا مالک ہے، اسے کوئی کمی نہیں پڑتی۔ یہ غلط بات ہے، صرف 2 پڑھنے سے ہی عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اچھا، اب ہم بات آگے چلتے ہیں، یہ تو ایک ضمنی بات آ گئی۔ تو اس طرح ہماری منزل ہے مسجد نبوی کی زیارت، تو ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم آقائے 2 جہاں، سرور 2 جہاں، ختم الرسول احمد رسول، مدینے کے تاجدار سید الورا، شفیع المذنبین، نبی خاتم النبیین، آپ کی ظاہری عمر مبارک 63 سال تھی، اور جس میں آپ نے 53 سال مکہ کی سرزمین میں گزارے۔ 40 سال کے بعد آپ کو نبوت ملی۔ نبوت ملنے کے بعد آپ مزید 13 سال رہے۔ نبوت کے جب آپ کی عمر 40 سال تھی تو نبوت کا آغاز ہو چکا تھا، تو آپ نے مزید 13 سال مکہ مکرمہ میں گزارے۔ ان 13 سال میں قرآن کا نزول ہوتا رہا، آپ نے دعوت حق کی اعلان کر دیا، دعوت اسلام کا اعلان کر دیا، اور اس اعلان پر آپ کی مخالفت ہوئی، ظلم و ستم ہوئے، اور آپ پر طرح طرح کی تکلیفیں آپ کو دینا شروع کر دیں۔ آپ کے ہی رشتہ دار آپ کے ہی خلاف ہو گئے۔ مشرکین مکہ اور کفار مکہ نے آپ پر انتہا کر دی ظلم کی، اتنی انتہا کر دی کہ آپ پر پتھر تک برسائے گئے۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکہ سے ہجرت کرنے کا موقع دیا اور فرمایا کہ اے میرے حبیب، اب تو یہاں سے چلا جا۔ تو آپ نے بھی اللہ سے دعا کی، اے اللہ، مجھے اس جگہ لے جا
جو تجھے پسند ہے۔ جب اللہ سے دعا کی مجھے اس جگہ لے جا جو تجھے پسند ہے، تو رب العالمین نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنے ایک ساتھی ابو بکر صدیق کو اشارہ دے دیا تھا کہ جب بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم اسی ہی دن یا اسی ہی رات ہم یہاں سے کوچ کر کے چلے جائیں گے۔ ہماری مراد یثرب کی طرف ہے۔ یثرب اس وقت مدینہ شریف اس کا نام نہیں تھا، یثرب تھا۔ یثرب کے معنی ہیں ملامت کرنے کے، جھوٹ بولنے کے، کم تولنے کے۔ تو اس وقت یہ یثرب تھا، مدینہ شریف نہیں تھا۔ آپ نے کہا تھا کہ ہم اس طرف روانہ ہو جائیں گے، تو حضرت ابو بکر صدیق اس انتظار میں رہتے تھے کہ جب موقع آئے۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی اور بیٹے کو سامان پیک کرنے کی اجازت دے دی تھی کہ جب بھی موقع آیا تو ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ رات کو جس دن یہ میں نے سنا اس دن سے میں رات کو آرام نہیں کرتا تھا کہ کسی وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان آ جائے اور ہم یہاں سے روانہ ہو جائیں۔ تو اس طرح یہ آپ تیار بیٹھے تھے۔ ایک موقع آیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے یہاں سے کوچ جانے کا حکم ہوا، لیکن اسی ہی دن تمام مشرکین مکہ کے سرداروں نے ایک اجلاس بلا کر یہ کہا کہ آج ہم سب مل بیٹھ کر ایک فیصلہ کرتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے نکلیں گے تو آج ہم اپنی اپنی تلواروں کی زور آزمائی کریں گے۔ لیکن اسی دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کرنے کا اعلان ہوا، اور دوسری طرف جو دشمن تھے وہ بھی انہوں نے آپس میں قسمیں کھا لی ہوئی تھیں، لات کی اور جو بتوں کی قسمیں کھا کر اپنی تلواروں کو انہوں نے تیز کر لیا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے پورے انہوں نے ارادے کر لیے تھے۔ ادھر ہجرت روانگی کا موقع کا اعلان ہو گیا، اور ادھر دشمنان اسلام، دشمنان رسول وہ تیار ہو چکے تھے۔ آپ جب اعلان ہوا تو آپ سیدھا اپنے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مولا علی کے گھر آپ سیدھا گئے اور ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا اے علی، یہ ایمانتیں ہیں کچھ میرے پاس پڑی ہوئی ہیں کفار کی، یہ اپنے پاس رکھ لو، اور تم صبح میں مدینہ شریف جا رہا ہوں اور صبح تم بھی مدینہ شریف آ جانا۔ تو یہ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو اپنے بستر پر لٹا گئے اور خود وہاں سے چل پڑے، اور باہر دشمن تھے۔ جب باہر دشمن آئے، دشمن آپ کا انتظار کر رہے تھے، ہاتھوں میں تلواریں تھیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو آپ نے مٹی اپنی مٹھی میں زمین سے اٹھائی اور سورہ یاسین کی چند آیات پڑھی اور پھینک دی، اور سب کی جو تلوار لیے بیٹھے تھے کسی کو نیند کا غلبہ آ گیا، کسی کو آنکھیں کی دیکھنے سے قاصر ہو گئیں، اور تلواریں ہاتھوں میں کھڑی رہ گئیں جیسے کسی بادشاہ کا استقبال کرتی ہیں اور بادشاہ اس میں سے گزر جاتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ان کے درمیان سے آپ گزر گئی، اور آپ گزر گئے تو سیدھا ابو بکر صدیق کے گھر گئے اور ان کو جا کے ابو بکر صدیق پہلے ہی کھڑے تھے، تو آپ اس طرح ان کو لے کر اب روانہ ہو گئے ہیں۔ جب صبح ہوئی تو دشمن ایک دوسرے کو دیکھتے رہے کہ ابھی تک تو رسول اکرم نہیں نکلے۔ جب جا کے اندر دیکھا
تو چادر کو اٹھایا تو حضرت علی تھے، تو حضرت علی کو کہا کہ حضور کہاں ہیں؟ تو حضرت علی نے خاموشی سے جواب دیا کہ آپ خاموش رہے، ان کو معلوم ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے تشریف لے گئے ہیں۔ اب ادھر حضرت ابو بکر صدیق کے گھر آپ دیکھ کر اب آپ دونوں، حضرت ابو بکر صدیق اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دونوں اب روانہ ہو گئے ہجرت کے لیے۔ تو آپ نے کہا کہ رات کا وقت ہے، دشمن پیچھے بھی آ سکتے ہیں، تو چلتے چلتے آپ نے ایک غار پر چلنا شروع کر دیا۔ اس غار کا نام تاریخ اسلام میں آج بھی زندہ ہے، اس کا نام غار ثور ہے۔ تو اس طرح آپ غار ثور میں جب داخل ہونے لگے تو حضرت ابو بکر صدیق نے سوچا کہ غار پرانی ہے، آپ بیٹھیں، پہلے میں اس کو صفائی کر لوں۔ تو ابو بکر صدیق نے، جو کہ خلیفہ اول ہوئے ہیں، انہوں نے سب سے پہلے غار کو اچھی طرح صفائی کی، اور صفائی کرنے کے بعد جہاں سوراخ تھے وہاں پر کچھ چیزیں وہاں پر رکھ دیں، لیکن وہ سوراخ اس کے باوجود بھی ایک رہ گیا۔ آپ نے اپنی دستار سے اسے بھی ڈھانپ دیا، اور کچھ سوراخ ایسے تھے کہ آپ نے فرمایا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائیں گے تو میں اپنی ایڑی کے ساتھ اس سوراخ پر اپنی ایڑی رکھ دوں گا۔ مختصر یہ، حضرت ابو بکر صدیق نے تمام غار کی صفائی کرنے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اندر رکھا، اور اس کے بعد آپ داخل ہوئے۔ اور آپ کو یاد ہوگا جس سوراخ میں آپ نے ایڑی لگائی تھی وہاں ایک سانپ تھا جو عرصہ دراز سے اس کی تمنا تھی، اس کو پتہ تھا کہ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے، میں اس کی زیارت کروں گا۔ تو اس طرح ابو بکر صدیق نے وہاں ایڑی لگا دی، تو اس سانپ نے پھر ایڑی کو ہٹانے کے لیے ڈس لیا، اور وہ زہر حضرت ابو بکر صدیق کی ایڑی پہ چڑھ گیا۔ جب زہر کے آنسو چڑھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر وہ آنسو گرے۔ تو پھر بتایا، پھر حضرت ابو بکر صدیق نے سارا واقعہ بتایا۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نواب کے ذریعے اس کو صحت یابی کے لیے اللہ سے دعا کی، اور اس طرح وہ زہر ختم ہو گیا۔ تو غار ثور میں ابو بکر صدیق اور حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 راتیں اور 3 دن یہ قیام کیا، اور آپ ایک دوسرے کے ساتھ 3 رات، یہ زندگی کا ایسا موقع تھا جو کسی کو نصیب نہیں ہوا۔ صرف 3 راتیں اور 3 دن آپ صرف غار ثور میں آپ نے قیام کیا۔ تو وہ پنجابی میں کہتے ہیں، ایک تو ہوویں ایک میں ہواں، آہ وکھری چگی پا لئیے۔ ایک تو ہوویں ایک میں ہواں، آہ وکھری چگی پا لئیے۔ پے ایک دوجے نوں ویکھاں گے تے عشق دی اگ سیکھاں گے۔ تو یہ وہ موقع تھا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو 3 دن 3 راتیں ابو بکر صدیق دیکھ کر فیض یاب ہوتے رہے، اور تمام روحانیت کے سارے معاملات، جو شریعت تھی، طریقت تھی، معرفت تھی، حقیقت تھی، اور ادھر فنا فی ذات تھی، فنا فی شیخ تھی، فنا فی رسول ہو گئے تھے، اور ایک فنا کی حقیقت بھی عبور کر چکے تھے۔ اس طرح ابو بکر صدیق نے وہ ساری منزلیں اس 3 دن اور 3 راتوں سے اخذ وہ لے لی ہوئی تھی۔ تو 3 دن کے بعد جب 3 دن وہاں پر قیام رہے تو اسی وقت جو دشمن پیچھے لگے ہوئے تھے
ان کو اندازہ اس بات کا ہو گیا تھا، نشاندہی تھوڑے سے مل رہے تھے کہ یہاں سے سفر کیا، یہاں سے سفر کیا، یہاں سے سفر کیا، لیکن جب آپ نے غار ثور میں جب داخل ہوئے تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے جو غار کی منہ کے پر ایک جالی، ایک مکڑی کا جالا، مکڑی کو حکم دے دیا تھا اسی وقت جالا بننے کا۔ اس نے مکڑی نے جالا بن لیا۔ جو دشمن وادی اس غار تک پہنچے اور پہنچتے ہی کہنے لگے کہ اس کے اندر گئے ہوں گے، لیکن ایک دوسرے کے مخالف ہو گئے کہ تمہارا دماغ خراب ہے، اگر یہاں سے گزرے ہوں تو یہ مکڑی کا جالا کراس کر کے گئے ہوں گے نا، تو یہ مکڑی کا جالا تو ویسے ہی ہے، تو یہاں نہیں گئے۔ یعنی کہ ایک دوسرے پر الزام تراشی اور ایک دوسرے کو عقل پر، سب کے عقلوں پر پردے پڑ چکے تھے۔ تو اس طرح وہ دشمن جو تھے وہ واپس ہو گئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبح ہوئی تو آپ نے مدینہ شریف کا سفر طے کیا۔ جب آپ نے مدینہ شریف کا سفر طے کیا تو اس وقت یکم ربیع الاول تھی، یکم ربیع الاول۔ اس طرح آپ 12 ربیع الاول کو مدینہ شریف میں پہنچے۔ میری مراد یہ ہے کہ یہ آپ نے جو ہجرت کا سفر ہے مکہ سے مدینہ شریف تک 12 دن تک آپ نے سفر کیا، یکم ربیع الاول سے لے کے 12 ربیع الاول۔ 12 ربیع الاول کا جب یہ تاریخ آتی ہے تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے، اور یہ ایک اتفاق نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک پلان ہے، جو اللہ کا اپنا ایک منصوبہ ہوتا ہے، وہ بنایا ہوتا ہے۔ تو اسی پر سب یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر رواں دواں ہے۔ آپ یکم ربیع الاول سے لے کر 12 ربیع الاول کو مدینہ شریف پہنچے۔ جب مدینہ شریف پہنچے تو جمعہ کا دن تھا۔ اب ہم چلتے ہیں، جب آپ وہاں سے چل پڑے، راستے میں آپ نے قیام کیا، بستیاں دیں، اور طرح طرح کے اس راستے میں معجزات نمودار ہوئے۔ اگر ہم ان معجزوں کا ذکر کریں جو 12 دن میں راستے میں ہوئے ہیں، وہ ایک علیحدہ ایک موضوع بن جائے گا۔ ان معجزات کو ہم اس وقت ڈسکس نہیں کرتے، پھر کبھی موقع ملا تو اس کا سفر پھر کریں گے۔ تو اس طرح راستے میں بھی بہت سے معجزات ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، جس راستے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلے وہ سارا راستہ بندہ نچیز نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور میں اسی راستے میں ہم گئے تھے۔ جب ہم جاتے ہیں مکہ سے مدینہ تو ہم اسی روڈ میں ہم چلتے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ مدینہ شریف کے قریب پہنچتے ہیں۔ مدینہ شریف میں تقریباً 9 بستیاں تھیں اس وقت مدینہ شریف میں، مختلف ناموں سے، 9 بھی تھیں، 10 بھی کہتے ہیں۔ اور مدینہ شریف میں بڑے بڑے کھیت تھے، کنویں تھے، کھجوروں کے درخت تھے، اور جو بستیاں تھیں اس میں محلے، اس ایک بستی ہوتی تھی اس میں کئی محلے ہوتے تھے، بنو سالم، بنو سارا، بنو حارث، بنو نجار، قبا، اس میں اس قسم کی بستیاں تھیں، اس میں ایک محلے بھی تھے ساتھ۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب مدینہ کی طرف رواں دوا رہے ہیں، اور راستے ان مدینہ شریف میں لوگوں کو پتہ چل چکا تھا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں۔ استقبال کے لیے آپ کھڑے ہو گئے تھے اور اپنی چھتوں پر چڑھ چکے تھے، روزانہ چڑھتے تھے، پھر دور اونچی جگہ پر کھڑے ہو کے دیکھتے تھے، اور ایک ایسا بھی موقع آیا کہ پتہ چل گیا کہ حضور تشریف لا رہے ہیں، تو انہوں نے بنو نجار کی لڑکیوں نے، بچوں نے، بڑوں نے کھڑے ہو کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے دیکھا، استقبال کیا اور دف بجائیں، اور انہوں نے آپس میں گیت گائے کہ جو چاند ہے وہ نکل آیا ہے، بدر کا چاند نکل آیا ہے، ہمارے لیے آج خوشی کا مقام ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مہمان نوازی کا موقع دیں گے۔ تو اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے کے قریب جب پہنچے
تو سب سے پہلے آپ نے راستے میں جو مدینہ شریف کی جو پہلی بستی تھی مسجد وہ وادی قباء تھی، آپ نے وہاں قیام کیا۔ وہاں جب قیام کیا ہی تھا تو نماز کا وقت ہو گیا، تو اس وقت آپ نے وہاں نماز ادا کی، اور صحابہ کرام نے کہا کیوں نہ یہاں ایک مسجد بنا دی جائے۔ جب مسجد بنائی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس مسجد کی تعمیر کا اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کر دی کہ یہ وہ مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی ہے۔ یہ آیت آج بھی مسجد قباء کے محراب پر تحریر ہے، اور یہی وہی مسجد ہے جہاں پر 2 نفل پڑھنے سے عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اس طرح آپ نے وہاں پہلی تاریخ اسلام کی پہلی مسجد کی بنیاد رکھی، اور وہاں سے آپ چل پڑے، اور راستے میں آپ نے جب راستے میں نکلے ہیں تو پھر جمعے کا دن آ گیا تھا، پھر آپ نے وہاں پہلا جمعہ ادا کیا۔ ایک مسجد آج بھی اسے مسجد جمعہ ادا کرتے ہیں۔ پہلے آج بھی اس مسجد کا نام مسجد جمعہ ہے جہاں تاریخ اسلام میں پہلا جمعہ پڑھایا گیا، اور تاریخ اسلام کی پہلی مسجد مسجد قباء ہے، اور تاریخ اسلام کی دوسری مسجد مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس طرح آپ 12 ربیع الاول کو مدینہ شریف جب آپ پہنچے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچیوں نے دف بجا بجا کر استقبال کیا۔ اب ہر لوگ، ہر جو بچے تھے، بچیاں تھیں اور لوگ تھے، وہ ہر کہہ رہے تھے کہ آپ ہمارے گھر قیام کریں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا جہاں میری اونٹنی رکے گی میرا قیام وہاں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اونٹنی تھی، جس اونٹنی پہ آپ بیٹھے تھے، حضور کا اسے ناکہ کہتے ہیں، اور جو اونٹنی کا نام تھا قصوہ تھا۔ حضور وہاں بیٹھے تھے، آپ کا فرمان تھا جہاں یہ بیٹھے کی، تو اونٹنی آپ کی راستے میں 3 دفعہ بیٹھی ہے، پھر اٹھ گئی ہے، لیکن ایک جگہ ایسی جگہ پہ بیٹھ گئی، پھر نہ اٹھ سکی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہی میری قیام گاہ ہوگی، کیونکہ اس وقت جہاں آپ بیٹھی تھی اس کے قریب جو سب سے پہلے گھر تھا وہ حضرت ایوب انصاری کا گھر تھا، اور حضرت ایوب انصاری، باقی لوگوں نے اپنے گھر سجائے ہوئے تھے، حضرت ایوب انصاری اس مدینہ شریف کی بستی میں سے سب سے غریب تھے، اور انہوں نے اپنے گھر کو کوئی سجایا نہیں تھا، کوئی رنگ روغن نہیں کیے ہوئے تھے۔ تو آپ کا قیام، آپ نے فرمایا کہ یہ کس کا گھر ہے؟ تو فرمایا یہ حضرت ایوب انصاری کا ہے۔ آپ نے کہا کہ میرا قیام، میری اونٹنی یہیں رکے گی، رک گئی ہے تو یہاں ہی میرا قیام ہوگا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت ایوب انصاری کے گھر قیام کیا۔ حضرت ایوب انصاری کے گھر آپ نے 6 سے 7 ماہ تک قیام کیا۔ حضرت ایوب انصاری کے جو گھر، جو آپ کا گھر تھا، اس کی 2 منزلیں تھیں، ایک نیچے ایک اوپر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نچلی منزل پہ رہوں گا تاکہ وفد لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں، بار بار آتے ہیں، اور اوپر جانے کے لیے ان کو بھی مشکل ہوگی، تو بہتر ہے کہ میں نیچے والی منزل پر رہوں۔ تو حضرت ایوب انصاری وہ اب ان کا تھا کہ میں اوپر کیسے رہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیچے ہوں اور میں اوپر جاؤں تو یہ بے ادبی ہوگی، لیکن فرمان رسول تھا، تو فرمان میں، حکم میں ہی ادب ہوتا ہے۔ آپ نے حکم مان لیا، اوپر چلے گئے، لیکن آپ ہمیشہ ایک کونے میں ساری رات بیٹھا رہا کرتے تھے، اور پہلے آپ کو معلوم ہوتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف رکھتے ہیں، آپ اس کے اوپر نہیں بیٹھتے تھے بلکہ ایک کونے پہ بیٹھتے تھے کہ یہاں جب میں بیٹھوں گا تو نیچے میرے قدم نہیں آئیں گے، میری جگہ نہیں، آپ ایک کونے میں بیٹھا رہتے، اسی طرح ساری رات گزارتے تھے۔ یہ ادب کی، عشق کی ایک منزل تھی جو حضرت ایوب انصاری نے اختیار کی، اور اسی لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے
ایوب کو سلطان بنا دیا اس ادب کی وجہ سے کہ آپ اوپر رہتے ہوئے بھی ایک طرف ہو جاتے تھے. آپ نے حکم مانا. اس 6-7 مہینے میں آپ نے قیام کیا. پھر اسی دوران چند دنوں کے بعد پھر آپ نے سوچا کہ یہاں پر ایک مسجد بننی چاہیے. اور آپ نے پوچھا کہ یہ جگہ سامنے ایک جگہ تھی جہاں پر کھجوروں کو رکھ کر سکھایا جاتا تھا، اور وہ جگہ 1-2 بچوں کی ملکیت تھی. اچھا، ایک صحابی رسول تھے جو کہ انصار میں سے تھے، اور حضرت اسد بن ارا تھے. اور یہ جو 2 بچے تھے جن کی یہ جگہ تھی جہاں پر یہ جو کھجوریں ہیں انہیں سکھایا جاتا تھا، تو اس طرح ان سے پوچھا جگہ، تو انہوں نے کہا یہ 2 یتیم بچوں کی جگہ ہے. ان کا نام سہیل اور سہل تھا، اور یہ 2 بچے یتیم جن کی جگہ تھی سہیل اور سہل. اور یہ دونوں بچے حضرت اسد بن ارا کے پاس کیونکہ یتیم تھے، آپ ان کی پرورش کرتے تھے. آپ نے جب دریافت کیا تو پوچھا یہ جگہ کے متعلق، تو ان بچوں نے کہا کہ ہم تو ویسے ہی دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ہم یتیموں کا اس کا حق دیں گے. کیونکہ پھر اس کے بعد ایک قیمت مقرر کی گئی جو کہ اس وقت بھی اس زیادہ تھی. تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق نے اس قیمت کو ادا کیا فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. تو جو مسجد نبوی ہے، یہ حضرت ابو بکر صدیق نے زمین ان یتیم بچوں سے خریدی. اور یہ پھر آپ اس سے اندازہ لگائیں آج تک جو جتنے بھی لوگ اور جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، وہ سارا ثواب حضرت ابو بکر صدیق کو ہی جاتا ہے، کیونکہ اس زمین کو حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے ہی مال سے اس کو خریدا. اور جو زمین خریدتا ہے مسجد کے لیے، جب تک مسجد قائم رہتی ہے اس کو ثواب ملتا رہتا ہے. اور یہ مسجد وہ تھی جو کہ تاریخ اسلام میں دوسری مسجد تھی، اور یہ مسجد نبوی تھی. اس کو خریدا بھی ابو بکر صدیق نے. اس کا ثواب سارا جتنے بھی حاجی لوگ جاتے ہیں زیارت کے لیے جاتے ہیں، یہ اس کا ثواب خود بخود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنچ جاتا ہے، کیونکہ یہ زمین ابو بکر صدیق نے ہی فرمان رسول کے مطابق آپ نے خریدی. اور یہ مسجد تعمیر شروع ہو گئی، اور کچی اینٹوں سے اس میں آپ بھی شامل ہوتے تھے. اس میں آپ دیواریں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اینٹیں اٹھاتے تھے، گارا بناتے تھے، اور اس میں صحابہ کرام شامل ہوئے. اور اس کو بناتے ہوئے جو چھتیں اس کی تھیں وہ کھجور کے تنوں کے ساتھ تھیں. جو اس کے ستون تھے وہ کھجور کے جو ہوتی ہیں مضبوط تنے، اس سے اس کے ستون بنائے جاتے تھے. اور چھت جو ہوتی تھی وہ کھال سے اوپر رکھی جاتی تھی، اور اس کے اوپر مٹی رکھی جاتی تھی. لیکن یہ چھوٹی سی جگہ تھی، تقریباً اس کی 105 فٹ لمبائی اور 90 فٹ چوڑائی تھی. وہ حساب سے تقریباً یہ 105 یہ تقریباً تھوڑی سی 105 فٹ کے حساب سے بہت جگہ کم تھی. اور اس کے اوپر مٹی پھر رکھی جاتی تھی. جب بارش ہوتی تھی تو زمین میں کیچڑ ہو جاتا تھا. فرش پر کوئی چٹائی تک نہیں تھی، بلکہ پتھر تھے چھوٹے چھوٹے، اور وہاں پر سجدہ نمازی ادا کرتے تھے. تو اس طرح اوپر جب بارش ہوتی تو سارا زمین میں کیچڑ ہو جاتا تھا، اور اس کو صفائی میں آپ لگے رہتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے ہاتھوں سے مسجد یہ بنائی. اور اس کا یہ بھی جب چھوٹی سی مسجد بنائی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں مسجد نبوی کی 3 دفعہ توسیع کی. 3 دفعہ جب مٹی بنی، اوپر مٹی لگاتے تھے تو نیچے
پانی آ جاتا تھا، اس طرح پھر آپ نے اس کو بھی نیچے سے فرش بھی تھوڑا سا ٹھیک پلین کر دیا تھا پتھروں سے ہی، لیکن پھر آپ نے آہستہ آہستہ پتھر لگانے شروع کر دیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہی دور میں اس کو 3 مرتبہ اس کی توسیع کی۔ جو آخری توسیع تھی وہ اس پلر پر جب آپ پہلی باب جبریل کی طرف سے آپ داخل ہوں تو پہلی چھتری آتی ہے، تو پہلی چھتری پر اس کے ایک ستون آتا ہے آخر سے پہلے، جسے پرانا حرم کہتے ہیں۔ پرانے حرم سے جو لیفٹ سائڈ پر چوتھا ستون ہوگا، اس ستون کے اوپر ایک آخر پہ گرین کلر کا ایک سرکل بنا ہوگا، اس سرکل پر لکھا ہے ھذا حد بندی مسجد نبوی۔ یہ ہمیں اطلاع دیتی ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حد بندی ہے جو آپ نے آخری مرتبہ کی ہے۔ اس طرح کے تقریباً 17 ستون ہوں گے ایک ہی لائن میں، وہ ہمیں اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ آخری حد ہے مسجد نبوی کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے ہاتھوں سے بنائی۔ تو اس سے پہلے جب مسجد نبوی میں آئے تو سب سے پہلے جو قبلہ تھا وہ بیت المقدس تھا۔ وہ قبلہ جو اس کا رخ شاید میرا خیال ہے کہ کم لوگوں کو پتہ ہے، وہ اس کا رخ جب آپ باب جبریل کی طرف سے آئیں اور صحابہ صفا سے باہر نکلیں، پہلی چھتری کی طرف جب آئیں گے، جو پہلی چھتری کی طرف آپ کا چہرہ مبارک روضہ اقدس پر ہوگا تو ایک وہاں پر دیوار پر لکھا ہوگا ماشاءاللہ، ایک طرف اللہ کا نام درمیان میں لکھا، ماشاءاللہ درمیان میں لکھا ہوگا، لیفٹ سائڈ پر صحابہ کرام کے اور رائٹ سائڈ پر بھی صحابہ کرام کے نام لکھے ہوں گے، لیکن جہاں پر حضرت عباس لکھا ہوگا، اس عباس کے ساتھ ایک اوپر چھت پہ، اور ساتھ ہی وہاں پر ایک لکڑی کا دروازہ ہوگا۔ وہ نشانی ہمیں بتا رہی ہے کہ اس کے نیچے پہلا قبلہ تھا، جو کہ اب مسجد نبی میں جب ہجرت کر کے آپ آئے تھے تو کہتے ہیں 17 ماہ تک آپ نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے رہے۔ جب 16-17 ماہ تک اس میں اختلاف ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ 16-17 ماہ آپ بیت المقدس کی طرف آپ نماز پڑھتے رہے۔ وہ پہلا قبلہ، وہ جس طرح میں نے نشانی بتائی، وہ صحابہ صفا کے اندر ہی آتا ہے، جو کہ اس وقت جو محراب ہے اس کی شیٹ میں باہر بالکل 180 کی ڈگری پر سامنے صحابہ صفا جہاں سے شروع ہوتا ہے اس کا تیسرا پلر ہے، اور اس کے نیچے وہ پہلا قبلہ تھا۔ اس کے بعد یہ قبلہ چینج ہوا، تو یہ ہے وہ تو مسجد نبوی کا پہلا قبلہ۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجرے آپ نے تعمیر کیے تو سب سے پہلے 2 حجرے آپ نے اپنے حضرت بی بی عائشہ اماں عائشہ کے لیے اور ایک حضرت سودا کے لیے حجرہ، سب سے پہلے 2 حجرے آپ نے تعمیر کیے، اور جس کی لمبائی تقریباً 7 ہاتھ ہوتی ہے، وہ تقریباً 9-10 فٹ اونچا ہوتا ہے، اور 4-4.5 فٹ اس کی چوڑائی ہوتی ہے، اور اس کا دروازہ کا سائز تھا 2.25 فٹ دروازہ تھا۔ اس میں سب سے پہلے آپ نے 2 حجرے اپنی زوجہ مبارکہ کے لیے بنائے، اور ایک حجرہ اپنی پیاری بیٹی حضرت بی بی فاطمہ کے لیے منتخب کیا، اور اس طرح یہ مسجد نبوی تعمیر شروع ہوگی۔ تو اس کے بعد جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، اور یہ پھر اس کے بعد جہاں پر اس وقت گنبد ہے، اس وقت جو اس وقت گنبد خضرا ہے، آپ اپنے آخری وقت میں اس میں 9 حجرے بن چکے تھے، کیونکہ اس وقت آپ کے نکاح میں 9 بیبیاں تھیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 حجرے آپ نے بنا لیے تھے۔ تو یہ اس کے بعد
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس، میں بات کر رہا تھا جب 9 حجرے بن گئے اور تحویل کعبہ کا حکم بھی آ گیا تو مسجد نبی آپ کے دور میں پھر ضرورت پیش آئی محراب نبی، اور جب محراب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر آپ جمعے کا ایک محراب بننا تھا تو کیونکہ نمازی زیادہ ہو گئے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ممبر بنایا گیا جس کے لیے 3 سیڑھیاں تھیں، اور اس ممبر جب بنایا گیا تو پیچھے ایک درخت تھا اور درخت پر آپ ٹیک لگاتے تھے، اور کسی صحابی نے کہا کہ بہتر ہے کہ ہم اس کو ہٹا کر ایک ممبر بنا دی جائیں پتھر کا۔ جب اس کو کاٹا گیا تو ایک وقت وہ بھی آیا کہ مسجد نبوی کی رونے کی آوازیں آئیں، جیسے کوئی بچہ چیخ چیخ کر رو رہا ہے، لیکن اس رونے والا نظر نہیں آ رہا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ درخت رو رہا ہے، کیونکہ آپ ہر ایک کی زبان سمجھتے تھے، تو آپ نے فرمایا یہ میری جدائی کے لیے رو رہا ہے، میں پہلے یہاں ٹیک لگاتا تھا، اب اس نے کہا کہ حضور نے اب مجھ سے ٹیک لگانا چھوڑ دی ہے، تو اس جدائی میں وہ رو رہا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو دلاسا دیا کہ بہتر ہے کہ میں تمہیں اپنے جنت میں اپنے ساتھ ہی رکھوں، بہتر یہی نہیں ہے، تو تب اس کو دلاسا ہوا۔ لیکن کیونکہ پھر اس کے بعد اس کو ابھی تک اس جو درخت کی ہے نشانی ابھی بھی اس طرح کی وہ بنائی ہوئی ہے، اور اس پر گولڈن سونے کا اوپر چڑھایا ہوا ہے، اور اس طرح یہ، اور اسے حنانہ کہتے ہیں، اسے حنانہ، اس کو حنانہ کہتے ہیں، اور یہ آج بھی ستون حنانہ کے نام سے مشہور ہے۔ تو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جہاں محراب ہے اور جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پر آتے تھے، اسے محراب کہتے ہیں۔ محراب کے درمیان کبھی اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے تو وہاں پر جائیں، جب محراب پہ کھڑے ہوں گے تو وہ اوپر دیکھیں گے، تقریباً 4 انچ اور 4 انچ اس کی چوڑائی اور 6 انچ اس کی لمبائی ایک سرخ رنگ کی لکھی ہوتا ہے، عربی میں لکھا ہوگا ھذا محراب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرخ رنگ کا۔ اس محراب میں سرخ رنگ کی لکھائی کہیں اور نہیں لکھی ہوگی، صرف وہ محراب کی جگہ پر محراب پر ہی لکھا ہوگا سرخ رنگ کا کہ ھذا محراب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کو اس سے بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ یہ محراب ہے، اور محراب کے نیچے آپ کے ایک لیفٹ سائڈ پر ایک ٹائل لگی ہوگی، وہ ہے کالے رنگ کی، ایک لیفٹ پر لگی ہوگی وہ بھی کالے رنگ کی، اور دونوں ٹائلوں پر لکھا ہوگا، ایک پر لکھا ہوگا الصلاۃ عماد الدین، تو نماز دین کا ستون ہے۔ دوسری ٹائل کے کالے رنگ کی ٹائل ہوگی، لیکن ٹائل کے اوپر چھوٹا سا لکھا ہوگا عربی میں، بڑی لکھائی سے غور سے پڑھنا ہوگا، ویسے سمجھ نہیں آئے گی، آپ سمجھیں گے ڈیزائن ہے کوئی، لیکن وہ عربی میں لکھا ہوگا الصلاۃ عماد الدین۔ ایک طرف لکھا ہوگا ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی، تو یہ جہاں لکھا ہوگا الصلاۃ عماد الدین تو اس کا مطلب ہے یہ مصلی رسول صلی اللہ، اوپر لکھا بھی ہے، جب یہ آیت یہ لکھی ہوگی حدیث کے اوپر چھوٹا سا لکھا ہوگا، وہ بھی بلیک رنگ کا ہوگا تاکہ لوگ پہچان نہ سکیں، اس پر بھی لکھا ہوگا ھذا مصلی، جو جہاں پر لکھا ہے ان اللہ و ملائکتہ وہاں پہ کچھ نہیں لکھا، اور وہاں پر لکھا ہوگا ھذا مصلی۔ ھذا مصلی سے مراد یہ مصلی ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہوتے تھے، تو لوگ محراب پر جاتے ہیں، اصل جگہ وہ مصلی ہے، اس کو اندازہ کر لیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد
مسجد نبوی میں جو ہے نا وہ 6 ستون ہیں، 6 ستون، اور یہ ستون ایسے ہیں ان کی تاریخ اسلام میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ وہ ستون اس کی تاریخ اس طرح ہے، ایک جو ستون ہے حنانہ، جس کا میں ذکر پہلے کر چکا ہوں، جو درخت والا ہے حنانہ، وہ اس کا نام ستون حنانہ۔ ایک ستون عائشہ، اور ایک ہے ستون توبہ۔ یہ تینوں ستون یہ ریاض الجنہ میں آتے ہیں، یہ قریب قریب ہیں۔ یہ جو ستون حنانہ ہے یہ تو محراب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور جو ستون عائشہ ہے یہ ریاض الجنہ اور ستون لبابہ اور ستون توبہ بھی اسے کہتے ہیں۔ تو یہ تینوں ستون ادھر ہیں، اور باقی 3 ستون جو گنبد کے آدھے باہر ہیں، آدھے وہ گنبد کے اندر آتے ہیں، ان 3 ستونوں کے نام یہ ہیں: ستون سریر، اور ستون محرس، اور ستون وفود۔ یہ تینوں ستون جو ہے نا آدھے مسجد کے گنبد کے اندر آتے ہیں، آدھا حصہ ان کا باہر آتا ہے۔ اب یہ تینوں ستون، 6 ستون کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ ستون حنانہ وہ درخت والا ستون، ستون عائشہ ایسا ستون ہے جہاں حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا اس کا اندازہ نہیں ہے کہ یہاں نفل پڑھنے سے کتنا ثواب ملتا ہے۔ اور ستون توبہ یہ ایک صحابی تھے ابو لبابہ، جن کی یہاں پر توبہ قبول ہوئی تھی، انہوں نے اپنی رسیوں سے باندھا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت کے ذریعے انہیں رہائی کا حکم دیا تھا۔ اس کے باوجود آپ نے کہا تھا جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھوں سے مجھے نہیں کھولیں گے میں رہائی نہیں پاؤں گا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر گئے اور اپنے ہاتھوں سے ابو لبابہ کو ان رسیوں سے کھولا۔ اس طرح انہوں نے اپنے آپ سے اللہ سے معافی مانگی، توبہ کی، اور کیونکہ انہوں نے ان سے ایک غلطی ہوئی تھی جس کی بنا پر انہوں نے اپنے ہی کو سزا دی تھی، اور اس کا نام ستون توبہ رکھا گیا۔ ابو لبابہ کے نام سے بھی یہ لکھا ہوا ہے۔ اوپر یہ سارے ستونوں کے نام سبز رنگ کے عربی میں لکھے ہوئے ہیں، لیکن اس کو ذرا آسانی سے نہیں پڑھا جا سکتا۔ غور کریں گے ستونوں کے آخر پہ یہ لکھا ہوگا گرین کلر کا، جو آپ نے، کیونکہ اس میں عربی میں لکھا ہوگا، بڑے ڈیزائن کے ساتھ لکھا ہوگا، خوبصورتی کے ساتھ لکھا ہوگا، تو ہم سمجھتے ہیں شاید کوئی یہ ڈیزائن پڑا ہوا ہے، تو ایسا نہیں ہے، وہ لکھائی ہوئی ہے۔ ستون حنانہ، ستون عائشہ، ستون توبہ، یہ اس کی تفصیل آپ کو بیان کر چکا ہوں۔ ستون سریر کہتے ہیں 4 پائی کو، کیونکہ 4 پائی جو تھی نا وہ حضور نبی کریم وہاں پر 4 پائی رکھا کرتے تھے، اور کبھی اپنا سر باہر رکھتے تھے، کبھی اندر رکھتے تھے، اس نام سے اس کو ستون سریر کہا گیا ہے۔ اور ستون محرس چوکیدار، کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر حضرت علی کو وہاں پر باڈی گارڈ چوکیدار کے لیے کھڑا کرتے تھے، اس لیے اسے ستون محرس کہا گیا ہے۔ اور ستون وفود ایسا ستون ہے جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفود سے خطاب کیا کرتے تھے۔ تو یہ 6 ستون ہیں جن کی بہت اہمیت حاصل ہے۔ تو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بڑی لمبی ایک تفصیل ہے۔ اگر اس کے ایک ایک پلر پر جتنے پلر ہیں، اگر اس کو میں اس کا ذکر کروں تو مجھے امید ہے تقریباً 40-45 دن لگیں گے کہ ہر ایک ستون کی اپنی ایک اہمیت حاصل ہے۔ تو ہم کیونکہ مختصر کریں گے، محراب نبوی جس طرح میں نے ذکر کیا، تو مسجد نبوی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دور میں 3 دفعہ اس کی توسیع کی، اور پھر اس کی توسیع جو ہوئی وہ عہد ابو بکر صدیق میں معمولی سی ہوئی، پھر عہد فاروقی میں ہوئی، پھر حضرت عمر فاروق کا جب دور آیا 17 ہجری کو، اس وقت یہ تعمیر ہوئی، اور مسجد نبوی کی 4تھی تعمیر عہد عثمانی میں ہوئی، جو آخری 3 پہلے صفحے ہیں جہاں پر امام
نماز کراتے تھے وہ عہد عثمانی کا تعمیری دور تھا۔ پھر مسجد نبوی کی تعمیر ولید بن عبد المالک نے کی۔ پھر 87 ہجری میں عمر بن عبد العزیز کا دور آیا اور اس نے بھی اس کو توسیع کیا۔ پھر مسجد کی توسیع کے لیے مہدی کا دور آیا، جو پھر 132 ہجری میں عباسی خاندان نے اس کی توسیع کی۔ پھر 654 ہجری کا زمانہ آیا اور اس میں خداوندی کا ایک ظہور آیات کی شکل میں ہوا، اور اس میں مسجد میں حیرت انگیز آگ لگی، اتنی آگ لگی کہ دور و میلوں تک وہ آگ کا بجھانا مشکل تھا۔ پھر ایک دور آیا مسجد نبوی میں 4 دن تک زلزلہ آیا، اور جب یہ زلزلہ آیا تو سارے اکٹھے ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در اقدس پر حاضر ہو کے اپنے گناہوں سے معافی منگی، اور بچے نے رو رو کر اللہ کے حضور معافی مانگی، اور یہ وہ دور تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی کو قبول کرتے ہوئے آگ پر بھی قابو پایا۔ اور جو زلزلے 4 دن سے آ رہے تھے اور لوگوں کو ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ اب قیامت آ چکی ہے، قیامت آ گئی ہے، بلکہ کئیوں کا ارادہ تھا، کئی خوف سے ہی مر گئے تھے۔ تو یہ مسجد نبوی میں بہت بڑی 654 ہجری میں آگ لگی، اس کے بعد زلزلے آئے، اور ایک معجزہ یہ ہوا جو پہاڑ تھے یہ بالکل پگھل گئے، اور جو سخت سے سخت چیز تھی وہ پگھل گئی، لیکن جھاڑیوں اور پودوں اور درختوں کو آگ نہیں لگتی تھی۔ یہ بھی ایک اللہ کی طرف سے معجزہ تھا کہ جھاڑیوں، پودوں اور درختوں کو آگ نہیں لگتی تھی، لیکن پہاڑ پانی ہو چکے تھے اس آگ کی وجہ سے، لیکن سب روضہ رسول پر آ کر پھر انہوں نے اپنے گناہوں سے معافی مانگی۔ تو آج بھی اگر ہم اس کرونا بیماری سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے سب بڑے جتنے بھی ہمارے بڑے لوگ ہیں، یہ اللہ کے حضور تو اپنی قوم کی طرف سے جا کے جتنے بھی اس وقت ہمارے بادشاہ ہیں اسلامی مملکت کے، یہ اکٹھے ہو کر اپنی قوم کی طرف سے اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر وہاں حاضری پیش کر اللہ کے حضور دعا مانگیں، اور یقیناً اس وبا سے، اس بیماری سے اللہ تعالی ہماری جان چھوٹ سکتی ہے، لیکن کون ان کو سمجھائے۔ تو یہ جس دن یہ معافی مانگی اس وقت بھی یہ جمعے کا ہی روز تھا، تو اس طرح پھر ان کو جب یہ آگ لگی اور زلزلہ آیا، اس کی دوبارہ تعمیر 690 ہجری سے لے کر 705 میں ہوئے۔ اس کے بعد اس کی تعمیر ہوئی، لیکن 734 ہجری میں دوبارہ سیلاب آیا جو کہ 3 مرتبہ آیا، اور اس میں دوبارہ پھر اس کی تعمیر کی گئی۔ اور جو ترک سلاطین کی تعمیر ہے اس کا دور کچھ اس طرح ہے۔ سلطان سلیمان خان نے 926 سے لے کر 974 تک یہ تعمیر کی۔ پھر سلطان مراد ثالث نے 982 ہجری سے لے کر 1003 تک اس کی تعمیر نو کی۔ پھر سلطان محمود خان انہوں نے 1223 ہجری سے لے کر 1255 تک اس کی تعمیر نو کی۔ پھر سلطان عبد المجید خان نے 1255 سے لے کر 1277 تک اس کی تعمیر نو کی۔ سلطان محمود نے سب سے پہلے 1233 میں روضہ اطہر کے گنبد کی تجدید کروائی، اور 1255 میں اس پر سبز رنگ کیا۔ اس سے پہلے اس سبز گنبد کا رنگ پہلے ایک وقت تھا سفید تھا، پھر ایک وقت تھا یہ جامنی ہوا، پھر ترک کے دور میں نیلا ہوا۔ جب نیلا، کیونکہ نیلا رنگ ترک کو بہت پسند ہے، تو اس طرح یہ ترکوں نے نیلے رنگ وہاں پر کیا۔ جیسے آج بھی ہمارے لاہور میں ایک گنبد ہے جس کا نام ہے نیلا گنبد، یہ بھی ترکوں نے ہی بنایا ہے۔ لاہور میں یا پاکستان میں جتنے بھی گنبد ہیں جو نیلے رنگ کے ہیں، یہ ترکوں کی تعمیر ہے،
ان کا ہے، ان کو رنگ بہت پسند ہے نیلا۔ آج بھی ترک میں نیلے رنگ کی ٹائل تقریباً ہر مزار پر لازمی لگی ہوتی ہے۔ تو ترکوں کو نیلا رنگ بہت پسند تھا، اس نسبت سے انہوں نے گنبد جو حضور کا گنبد تھا اس کا نیلا رنگ کیا، لیکن نیلا رنگ وہ رات کو کرتے تھے، صبح سبز ہو جاتا تھا۔ تو وقت کے حاکم کو یہ حکم ملا کہ مجھے سبز رنگ بہت پسند ہے، تو اس کے بعد انہوں نے پھر سبز رنگ، ترکوں نے ہی سبز رنگ کیا۔ آج تک اس کو کسی کو چینج کرنے کی ہمت نہ ہوئی، انہوں نے بہت کوشش کی کہ سبز کو تبدیل کر کوئی اور رنگ کیا جائے، لیکن ایسا وہ نہیں کر سکے، نہ ہی وہ کر سکتے ہیں، کیونکہ سبز رنگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ پسند ہے۔ تو یہ گنبد جو ہے، یہ آپ اس طرف آئیں گے، جو گنبد خضرا ہے، یہ پہلے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں ہی اس کو چھوٹی چھوٹی دیواروں کے ساتھ کیا تھا تاکہ بچے اندر داخل نہ ہوئے۔ اس کے بعد آپ کے والد وفات پا گئے اور ابوبکر صدیق کا قیام ہوا۔ پھر حضرت عمر فاروق اپنی جگہ، جو حضرت اماں عائشہ کی اپنی جگہ تھی، وہ حضرت عمر فاروق کی درخواست پر آپ نے اپنی جگہ عمر فاروق کے حصے میں قربانی دے دی اور کہا کہ نہیں، عمر فاروق کو دی جائے۔ یہ جگہ دراصل حجرہ عائشہ صدیقہ تھی، اور اس کے بعد آپ کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آپ آرام فرما ہیں، جہاں آپ کے پہلو آتے ہیں، وہاں ابو بکر صدیق کا سر آتا ہے، جہاں ابو بکر صدیق کے پہلو آتے ہیں وہاں عمر فاروق کا سر مبارک آتا ہے۔ اس طرح یہ تینوں اکٹھی ہیں، لیکن یہ حجرہ عائشہ صدیقہ کا تھا، اور اس طرح یہ پھر چھوٹی سی دیوار ہوئی، پھر مختلف ادوار میں یہ بڑھتی گئی، اور آخر میں یہ 4 مرتبہ کوشش کی گئی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو آپ کے جسم عطر کو یہاں سے نکال دیا جائے، اور ایک سازش کے ذریعے عیسائیوں نے پہلے مصر نے کی، پھر یمن نے کی، اس طرح کے مختلف ادوار ہوتے رہے، لیکن سارے ناکام ہوتے رہے۔ پھر آخر کار جو وہ نور الدین زنگی کا واقعہ آیا، وہ بڑا مشہور واقعہ تھا، اور وہ اگر اس واقعہ کو چھیڑا جائے تو لمبی ایک داستان بن جاتی ہے۔ نور الدین زنگی نے پھر ایک سازش کو پکڑا، اور وہ بھی مصر کے تھے اور وہ عیسائی تھے، لیکن یہاں عبادت کرتے تھے۔ رات کو وہ سرنگیں لگا کر مٹی جنت البقیع میں پھینکتے رہتے تھے۔ آخر کار یہ سازش حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نور الدین زنگی کو خواب میں ان کی شکلیں دکھائیں، ان کا چہرہ دکھایا، اور یہ سازش پکڑی گئی، اور یہ واقعہ 4 مرتبہ ہوا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نور الدین زنگی کی بہت بڑی ایک رحمت تھی کہ آپ نے اپنی زیارت کروا کر اس کو آگاہی دی۔ یہ حصہ نور الدین زنگی میں آیا۔ پھر نور الدین زنگی نے جہاں کھدائی کی، جہاں تک پانی شروع ہوتا تھا وہاں پر سیسا پلائی ہوئی دیوار کر دی، اور اس کا کوئی دروازہ نہیں رکھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیسا پلائی ہوئی 4 دیواری کو بنا دیا، اس کا کوئی دروازہ نہیں ہے۔ اس کے یہ دیوار اتنی اونچی ہے کہ پھر اس دیوار پر یہ 4 کونے نہیں ہیں، یہ 5 کونے بنتے ہیں، تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ طواف ہو رہا ہے۔ تو پہلے جو سلام ہوتا تھا وہ ہوتا تھا کہ لوگ باب الاسلام کی طرف جاتے تھے، اور جہاں پر ریاض الجنہ شروع ہوتا ہے وہاں سے سلام کر کے یہ باب جبری کی طرف باہر نکل جاتے تھے۔ اس وقت جو باب بقیع ہے یہ دروازہ بالکل بند تھا۔ یہ دروازہ تو اب چند سال ہوئے ہیں کھلا ہے، اس سے پہلے یہ دروازہ بند ہوتا تھا۔ صرف لوگ باب الاسلام سے داخل ہوتے تھے اور ریاض الجنہ کی طرف چل کر سلام کر اور باب جبریل جہاں صحاب صفہ ہے وہاں سے باہر نکل جاتے تھے۔ تو یہ
3 دروازے سے جب مسجد نبوی بنی، ایک باب رحمہ، ایک باب صفا، یہ اور ایک باب رحمہ، ایک باب صفا اور ایک باب جبریل، یہ 3 دروازے کھلتے، صرف 3 دروازے تھے، اور لوگ باب الاسلام سے داخل ہوتے تھے، ریاض الجنہ میں سلام پیش کر کے باب جبریل کی طرف سے باہر چلے جاتے تھے، اور جو باب بقیع ہے یہ دروازہ نہیں تھا، اور وہاں سے جب جاتے تھے اور سامنے جنت البقیع ہے، وہ جنت البقیع جو راستہ جاتا تھا وہ گلی کہلاتی تھی، وہ جنتی گلی کہلاتی تھی، وہ مٹی کی بنی ہوئی 4 دیواری تھی، 5-5 فٹ اس کی چوڑائی تھی، یہ مٹی کی بنی ہوئی تھی، یہ سیدھا جنت البقیع میں جاتی تھی۔ یہ مسجد جو اصحاب صفا ہے، اس وقت جو اصحاب صفا ہے، دراصل حقیقت طور پر دیکھا اور تاریخ بتاتی ہے ہمیں، اور اہل حال بھی لوگ بتاتے ہیں، اصل یہ اصحاب صفا نہیں ہے، یہ نور الدین زنگی کا جو آپ کی فوج یہاں بیٹھا کرتی تھی، یہ وہ بنا ہوا ہے، اس کا نام ہم نے اصحاب صفا رکھ لیا، کیونکہ سامنے تو حضرت بی بی فاطمہ کا گھر تھا، کون پردے کا حکم ہو چکا تھا، حضور جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی کا آج تک کسی نے آنچل نہیں دیکھا، وہ اس دروازے کے سامنے کیسے لوگوں کو بٹھا سکتے تھے؟ جب دروازہ بھی کھلتا تھا تو وہ نہیں تھا دروازہ، یاد رکھیں۔ صحابہ صفا اس وقت جہاں موجود ہے، جہاں یہ ختم ہوتا ہے، وہاں صحابہ صفا جو پہلا تھا وہ وہاں شروع ہوتا ہے، یہ نور الدین زنگی کا یہ تھرا تھا، صفا کہتے ہیں تھرے کو، یہاں پر بیٹھنے کی جگہ پر، تو یہاں پر وہ صحابہ صفا کے جو لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کر آ جاتے تھے وہ وہاں بیٹھتے تھے، یہ وہ صفا نہیں ہے، یہ صفے کے ساتھ والا جو پلر ہے یہ وہاں سے شروع ہوتا ہے، اور یہ لوگوں کو بھی غلط فہمی ہے کہ یہ صحابہ صفا ہے، یہ بات یاد رکھیں، کم لوگوں کو پتہ ہے یہ صحابہ صفا نہیں ہے، اور کیونکہ صحابہ صفا جیسے میں نے بتایا کہ ہم اپنے گھر کے سامنے کوئی دکان نہیں کھولنے دیتے کہ بے پردگی نہ ہو، تو کیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی پیاری بیٹی کے سامنے ان صحابہ کو بٹھاتے تھے جہاں پر ایک پردے کا حکم، یہاں پر تو کہتے ہیں کہ اونچی آواز بھی نہ نکالو، تو اپنی بیٹی کو کیسے وہ سامنے دروازے کے رکھ سکتے ہیں؟ کچھ آپ بھی سوچیں، کچھ دیکھیں، لیکن لوگوں نے اتنی بات کو بڑھا دیا کہ آج اس کو جھٹلانے کے لیے ہمیں کافی دلیلیں دینی پڑتی ہیں کو یہ صحابہ صفا نہیں ہے، آپ بھی سوچیں۔ تو یہ ہے 3۔ اس کے بعد حضور نبی کی یہ جس طرح میں نے بتایا کہ اب دیکھیں اس کے بعد 1370 ہجری میں شاہ سعود کی تعمیر ہوئی، پھر شاہ عبدالعزیز آئے، پھر شاہ فیصل نے کی، پھر شاہ خالد نے، شاہ فہد نے تو بہت زیادہ اس کی توسیع کی، شاہ خالد نے کی، اب شاہ عبداللہ نے کی، تو حضور نبی ہم آخری میں داخل ہو رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو گنبد خضرا ہے، اس کا اب ایک ہی راستہ ہے، جو کہ قدموں کی طرف باب جبریل کی طرف جب آئیں تو اس میں سبز رنگ کا ایک چھوٹا سا دروازہ ہے جہاں پر اب بھی تالا لگا ہوا ہے، اس کی چابی وہاں پر متولیوں کے پاس ہوتی ہے، اس چابی پر آج بھی اس تالے پر آج بھی لکھا ہوا ہے مولا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیب خیر کلہم۔ اس کو جب کھولا جاتا ہے، اس کے اندر جاتے ہیں، اس کے اندر جاتے ہی پہلے 3 سیڑھیاں ہیں، اور اس کے بعد یہ دیوار ہے، دیوار کے ساتھ 3 کپڑے لگے ہوئے ہیں، پہلا کپڑا جو ہے وہ گولڈن رنگ کا ہے، پھر ہے سبز اور لال، پھر آخر میں صرف سبز ہے، تو اس پر کلمہ شریف لکھا ہوا ہے، وہ دیوار کے ساتھ ہی لگا ہوا ہے، کپڑا ہلتا بھی نہیں ہے، یہ کپڑا ہمیں معاویہ مبارک کی طرف سے نظر آئے گا، باقیوں کی طرف سے نظر کم آئے گا تو صحیح لیکن کم آئے گا، تو یہ دیوار چھت تک اوپر ہے، اس گنبد جو سبز گنبد ہے اس کے نیچے بھی ایک گنبد ہے جو کہ لکڑی کا بنا ہوا ہے، اس کے اوپر جو اب بنا ہوا ہے سبز رنگ کا، اس میں سریا لگا ہوا ہے، یہ کنکریٹ کا بنا ہوا ہے، اور اب یہ اندر جانے کا راستہ کوئی نہیں ہے،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک نور الدین زنگی کے بعد کسی نے بھی کوئی زیارت نہیں کی۔ اگر کوئی کہتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ ہاں کوئی عہد اللہ ہے، اپنی روحانیت خیال دوسری طریقے سے وہ اپنی کیفیت کے ساتھ چلے جائیں تو چلے جائیں، ویسے ظاہری طور پر کوئی راستہ نہیں ہے اندر جانے کا، اور نہ ہی کسی نے قبر کی اس کے بعد زیارت کی ہے۔ ہاں کوئی بڑے سے بڑا لوگ جاتے بھی ہیں تو وہ دیوار تک رہتے ہیں، اس میں کچھ اندر کچھ حضرت بی بی فاطمہ کا سامان پڑا ہوا تھا۔ آج سے تقریباً 10-12 سال پہلے آپ کا کوئی سامان، پتھر اور آپ کے برتن پڑے ہوئے تھے، لیکن اب وہاں سے بھی یہ اٹھا لیے گئے ہیں، اب نہیں ہے وہاں پر۔ اور کچھ آپ کا سامان تھا حضرت بی بی فاطمہ کا، اب نہیں ہے۔ اب صرف اندر کا راستہ جہاں پہ حضرت بی بی فاطمہ کا دروازہ ہے، وہاں سے وہ جتنے بھی ہمارے یہ بڑے بڑے لوگ جاتے ہیں اسی راستے سے جاتے ہیں، لیکن ایک دیوار تک رہتے ہیں، قبر تک وہ بھی نہیں جا سکتے۔ حتیٰ کہ وہ ان جو دیواروں کے ساتھ پردے لگے ہوئے ہیں ان کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے، پیچھے رہتے ہیں۔ لیکن اب قبر میں جانے کے، نیچے جانے کے لیے تو قبر تو نور الدین زنگی کے بعد کسی نے دیکھی نہیں، لیکن وہاں پر نیچے جانے کے لیے 9 سیڑھیاں ہیں جو اہل تصوف، اہل حال اور جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اپنے پاس روحانی طریقے پر بلاتے ہیں تو وہ ان کا خیال ہے، میں تو نہیں کہہ سکتا کہ میں ان سے ملا ہوں، لیکن وہ بہرحال اس طرح ہے کہ ان کی 9 سیڑھیاں ہیں، ہر ایک سیڑھی کا جو وقفہ ہے وہ 7 سے 9 انچ ہے، 7 سے 9 انچ ہے اور 9 سیڑھیاں ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح ظاہری حالت میں حیات تھے، اسی طرح قبر کی حالت میں بھی حیات ہیں۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، اب آپ ہمارے حال دیکھتے ہیں، اور ہمارا جو دن رات فرشتے درود پڑھتے ہیں ان کا سلام سنتے ہیں، جو اشاق ہیں جو سلام پیش کرتے ہیں ان کا سلام آپ قبول کرتے ہیں اور سنتے ہیں، اور کیونکہ آپ دور اور نزدیک کے سننے والے آپ کے کان ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم نے کہا ہے ہمیں سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کے نبوی کی زیارت کریں، اور اس طریقے سے کہ کریں کہ مسجد نبوی کے اندر مجھے یاد آیا 4 کنویں ہیں، 3 کنویں آپ باب فہد کی طرف داخل ہوں، جب داخل ہوں گے تو پہلی صف میں قالین اٹھائیں گے تو نیچے 3 کنویں سرکل بنے ہوں گے۔ آج بھی باب فہد گیٹ نمبر 21 وہ داخل ہوتے ہی پہلی صف قالین والی اس کو اٹھائیں، وہ کالے رنگ کے گول سا نشان، تینوں 7 کنویں ہیں، وہ آج بھی کنویں موجود ہیں۔ اس کی نیچے تہہ میں ابھی بھی پانی سمتا ہے۔ ایک یہ ہے کنواں، دوسرا مسجد نبوی کے اندر جب آپ باب فہد میں داخل ہوں، جب پہلی چھتری آتی ہے تو اس کے رائٹ سائڈ پر ایک آب زمزم کا سٹور بنا ہوا ہے، وہاں پر لکھا ہوا ہے عربی میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اس کا افتتاح کیا، اور وہ آج بھی لکھا ہوا ہے۔ تو مسجد نبوی کے اندر یہ 4 کنواں، یہ 4 کنویں ہو گئے، 5واں کنواں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مواجہ مبارک کے سامنے بالکل جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مواجہ مبارک جہاں پر لکھا ہوا ہے ھذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بالکل سامنے ایک بہت بڑا اے سی لگا ہوا ہے، وہ دراصل کنواں تھا حضور کے وقت۔ اس کے ساتھ آپ باب بقیع کی طرف باہر نکلیں تو کھڑکی ہے جہاں پر حضرت جبریل علیہ السلام وہ کھڑکی سے وحی لے کے آتے تھے۔ اسی طرح قدمین کی طرف ایک گھڑی لگی ہوئی ہے، وہ گھڑی سٹیزن کی گھڑی ہے، اس کے اوپر بھی آپ جائیں تو کہ اے سی لگا ہوا ہے، یہ بھی ایک جگہ تھی جہاں کے حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر آتے تھے۔ تو یہ وہ مقام تھے جو کہ مسجد نبوی کی زیارت کے لیے ہمیں
ایمان تازہ ہمارے کرتے ہیں۔ ہم دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو ہمارا کہنے پر اللہ تعالیٰ ہمیں قبول فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کی جو ہے وہ ہمیں اس پہ استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اب اس کے بعد یہ مسجد نبوی کے متعلق کچھ شعر ہیں وہ ہم بیان کرتے ہیں۔ تجلیات کا گلزار مسجد نبوی، تجلیات کا گلزار مسجد نبوی، جمالیات کا شاہکار مسجد نبوی، حضور کے ادب و مرتبہ کی آئینہ دار، نقیب سید ابرار مسجد نبوی، احساس اس کی بھی تقویٰ ہے روز اول سے، احساس اس کی بھی تقویٰ ہے روز اول سے، قباء سے بھر کر گوہر بار مسجد نبوی، دل و نظر کو بیک وقت نور نور کرے، دل و نظر کو بیک وقت نور نور کرے، فروغ مطلع انوار مسجد نبوی، مینار جس کے ہیں یاران آشنا کی طرح، ستون جس کے ہیں غمخوار مسجد نبوی، جہاں پکار ہر گناہ گار کی سنی جائے، جہاں پکار ہر گناہ گار کی سنی جائے، یہ شعر سنیں، ہر پکار جہاں پکار ہر گناہ گار کی سنی جائے، جہاں پکار ہر گناہ گار کی سنی جائے، میرے حضور کا دربار مسجد نبوی، دلوں کو اپنی طرف کھینچتی رہے تائب، ہمیشہ صورت دلدار مسجد نبوی، وصلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ باق لا الہ الا اللہ۔ یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ کی تفیل، مسجد نبوی کی تفیل، مسجد نبوی کے ستونوں کی تفیل، محراب نبوی کی تفیل، ریاض الجنہ کی تفیل، اللہ کریم جہاں جہاں حضور نے قدم رکھے وہیں ریاض الجنہ بنا، اس ریاض الجنہ کی تفیل اللہ کریم ہمیں بھی جنت میں مقام عطا فرما، ہمارے والدین کو عطا فرما، ان ستونوں کی تفیل، اس گنبد کی تفیل ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اس بیماری کرونا کو ختم فرما۔ اللہ کریم تو یہ واسطہ ہے مسجد نبوی کا اور گنبد خضرا کے مکین کا، اللہ کریم تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما، قبول کرنے والا ہے۔ یا اللہ کن فیکون کا تو مالک ہے اور اس بیماری کو بھی کن فیکون کر دے۔ اللہ کریم تو ہمارے بچوں کو، بڑوں کو، یہ سننے والوں کو اس بیماری کی سے حفاظت فرما۔ جہاں جہاں یہ بیماری پھیل چکی ہے، جہاں تیرا کوئی نام لینے والا بھی نہیں تھا اس کو بھی بیماری، اللہ کریم اس کو بھی محفوظ عطا فرما اور مسلمانوں پر رحم فرما، کرم فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ باق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔